السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی آبادی کو مکمل، تیز رفتار، محفوظ اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے آج کہا کہ غزہ کی پٹی میں تمام سامان اور رسد کا داخلہ روک دیا گیا۔ حماس پر امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی طرف سے تجویز کردہ مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے ایک فریم ورک کو قبول کرنے سے انکار کرنے کا الزام ہے۔ انسانی امداد کو کبھی بھی جنگ بندی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے یا اسے سیاسی آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس نے تمام فریقوں سے جنگ بندی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی افواج نے رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران مقبوضہ مشرقی یروشلم میں کم از کم 4 عمارتوں کو مسمار کر دیا، جس سے کم از کم 6 کاشتکار خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیلی انسانی حقوق کے گروپ ارامیم نے آج یہ اطلاع دی۔ ان میں بیت حنینہ میں ایک رہائشی گھر اور الاسوا کے پڑوس میں 3 اپارٹمنٹ شامل تھے۔ گروپ نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان مبارک کے دوران عمارتیں مسمار کی گئی ہے۔ ایر امیم کے ریکارڈ کے مطابق 2023 میں 140 کے مقابلے میں گزشتہ سال کم از کم 181 اپارٹمنٹس کو مسمار کیا گیا۔ اس سال کے پہلے 2 مہینوں میں 46 عمارتیں گرائی گئی اور یہ رجحان صرف بڑھ رہا ہے۔ مغربی یروشلم کے فلسطینی باشندے اسرائیل کی امتیازی اور نسل پرستانہ منصوبہ بندی کی پالیسی کی وجہ سے بغیر اجازت تعمیر کرنے پر مجبور ہیں، جو انہیں عمارتوں کے اجازت نامے حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ روزانہ انہدام کے خوف میں رہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی مغربی کنارے کے شہر جنین کے مشرق میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کے دوران قاسم بریگیڈز کے ایک سینئر کمانڈر اور ایک دیگر فلسطینی کو ہلاک کر دیا۔ فلسطینی سیکورٹی ذرائع اور آئینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنین کے مشرقی محلے میں کئی رہائشی عمارتوں کو بڑی فورس کے ذریعے گھیر لیا، جس کے بعد وہاں پرتشدد جھڑپیں شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں آئسل سعدی اور ایک دیگر نوجوان کی موت ہو گئی۔ حماس نے عنصر کی موت پر سوگ کا اظہار کیا اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ زمین پر مزاحمت کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد قتل کا سہارا لے رہا ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے عنصر کی ہلاکت کی تصدیق کی اور الزام لگایا کہ وہ اسرائیلی اہداف پر حملوں کی منصوبہ بندی کا ذمہ دار تھا۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مارا جانے والا دوسرا فلسطینی علاقے میں اسرائیلی افواج کے لیے خطرہ تھا۔ فوج نے زور دے کر کہا کہ جنین میں دہشت گرد عناصر کے طور پر بیان کیے گئے لوگوں کو پکڑنے کے لیے فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے شام میں فضائی حملوں سمیت اسرائیل کی طرف سے فوجی اضافے کی شدید مذمت کے ساتھ ہی خلاف ورزیوں کو روکنے اور تنازع کو بڑھانے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گیر پیڈرسن نے ایک بیان میں خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات ناقابل قبول اور پہلے سے ہی نازک صورتحال کو غیر مستحکم کرنے، علاقائی کشیدگی کو بڑھانے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کے کلیدی اصولوں کے مطابق کشیدگی کو کم کرنے اور دیرپا سیاسی منتقلی کی کوششوں کو کمزور کرنے کا خطرہ ہے۔ پیڈرسن نے کہا کہ وہ اسرائیل کی طرف سے 1974 کے ڈس انگیجمنٹ آف فورسز ایگریمنٹ کی مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید فکر مند ہے۔ خصوصی ایلچی نے اسرائیل سے خلاف ورزیاں بند کرنے، بین الاقوامی ذمہ داریوں کو برقرار رکھنے اور تنازع کو بڑھانے والے یک طرفہ اقدامات سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے 443 وفاقی املاک کی ایک فہرست شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایف بی آئی ہیڈ کوارٹر اور محکمہ انصاف کی مرکزی عمارت سمیت 443 وفاقی املاک کو بند یا فروخت کر سکتی ہے۔ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آج شائع کی گئی فہرست میں ملک کی کچھ سب سے زیادہ پہچانی جانے والی عمارتیں شامل ہیں اور یہ تقریباً ہر ریاست میں پھیلی ہوئی ہے، جن میں کورٹ ہاؤسز سے لے کر دفتری عمارتوں اور پارکنگ گیریج تک کی جائیدادیں شامل ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس عمارت میں جے ایڈگر ہوئر بلڈنگ، جو ایف بی آئی ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتی ہے، رابرٹ ایف کینڈی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بلڈنگ، اولڈ پوسٹ آفس کی عمارت جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی ایک ہوٹل چلاتے تھے، اور امریکن ریڈ کراس ہیڈ کوارٹر شامل ہیں۔ جی ایس اے نے کہا کہ فروخت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ٹیکس دہندگان کے ڈالر اب خالی یا کم استعمال شدہ وفاقی جگہوں پر خرچ نہ ہو۔ یہ ممکنہ فروخت ٹرمپ کی جانب سے وفاقی حکومت کے حجم کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد کی گرفتاری میں تعاون کرنے پر پاکستان کی حکومت کے ہم مشکور ہیں۔ آج 4 شنبے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار صدر منتخب ہونے کے بعد امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا پہلا خطاب کیا، جو تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہا۔
فرانسیسی خبر رساں NCAFE کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ داعش کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے مبینہ طور پر 2021 میں کابل ہوائی اڈے کے باہر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ AFP نے امریکی نیوز پلیٹ فارم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مشتبہ شخص کی شناخت محمد شریف اللہ کے نام سے ہوئی ہے جو افغانستان اور پاکستان میں تنظیم کے برانچ کا رہنما ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ 3.5 سال قبل افغانستان میں ISIS کے دہشت گردوں نے 13 امریکی فوجیوں اور دیگر کو قتل کیا تھا۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ٹاپ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کو حراست میں لینے میں مدد کرنے پر پاکستان حکومت کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی کابینہ نے قاہرہ میں غیر معمولی عرب سربراہ کانفرنس کے ان فیصلوں کی مکمل حمایت کی ہے جس میں فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے بے دخلی کو مسترد کیا گیا۔ کانفرنس کا مقصد جنگ کے نتیجے میں ہونے والے تباہ کن نتائج کو ختم کرنا تھا۔ SPA کے مطابق کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منگل کی رات ریاض میں منعقد ہوا۔ عرب سربراہ کانفرنس میں فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں اسرائیلی حکومت کے اس فیصلے کی سخت مذمت کی گئی جس میں فلسطینیوں کے لیے غزہ پٹی میں بھیجی جانے والی امداد کو روکنے کا کہا گیا تھا۔ عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے غزہ میں امداد کی مستقل بنیادوں پر ترسیل کو یقینی بنائیں۔ اجلاس کے آغاز میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو جمہوریہ آذربائیجان اور جمہوریہ کوموروس کے صدر کی جانب سے موصول ہوئے مکتوب اور لبنانی صدر جوزف اون کے دورے مملکت کے بارے میں آگاہ کیا۔ کابینہ نے مملکت اور لبنان کے مشترکہ اعلامیوں کو سراہا جس میں معاہدہ طائف اور عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ علاوہ ازیں لبنانی ریاست کی خود مختاری، ہتھیاروں کو محدود کرنے، لبنانی فوج کے کردار اور لبنان سے اسرائیلی قابض فوج کے انخلاء کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں مقامی اور عالمی حالات پر بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس کے ایجنڈے کے امور تفصیلی جائزہ اور معاہدوں کی منظوری دی گئی۔ حرمین انتظامیہ نے اپنے الیکٹرانک پورٹل کے ذریعے حرمین شریفین میں اعتکاف کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے اعتکاف کے خواہش مند افراد سے درخواستیں جمع کرانے کی اپیل کی۔ حرمین انتظامیہ کے پورٹل پر درخواست دہندگان کو اعتکاف کا مقام منتخب کرنا ہوگا، چاہے وہ مسجد حرم ہو یا مسجد نبوی۔ اس کے علاوہ انہیں سروس سے متعلق آگہی ویڈیو دیکھنی ہوگی اور اعتکاف کے دوران مقرر کردہ شرائط کی پابندی کرنی ہوگی۔ اعتکاف کا دورانیہ 20 رمضان سے شروع ہو کر چاند رات کی نماز عشاء تک جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے وضاحت کی ہے کہ اعتکاف کے اجازت نامے کی خدمت ان افراد کے لیے مخصوص ہیں جن کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو اور جو مملکت میں شہری یا باقاعدہ اقامہ رکھنے والے مقیم ہوں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ اجازت نامے مفت جاری کیے جاتے ہیں بشرطے کہ درخواست دہندہ مخصوص سروس لنک کے ذریعے اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کی درخواست جمع کرائے۔ یہ سروس عربی، انگریزی اور اردو زبانوں میں دستیاب ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے تاریخی مساجد کی ترقی کے منصوبے کا دوسرا مرحلہ مشرقی ضلع الفلاج تک پہنچ گیا ہے جہاں مسجد حزیمی واقع ہے جو خطے کی قدیم ترین تاریخی مساجد میں سے ایک ہے اور اس کی تعمیر 100 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق یہ منصوبہ تاریخی مساجد کی دیکھ بھال کے تسلسل، ان کے مذہبی، ثقافتی اور سماجی کردار کی بحالی اور ہر علاقے کے اسلامی ورثہ اور منفرد طرز تعمیر کے تحفظ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ماحولیاتی طور پر پائیدار طریقوں سے اجاگر کیا جا رہا ہے جہاں پر علاقے سے متاثرہ قدرتی تعمیراتی مواد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ مسجد حزیمی کی تجدید پر کام کرے گا جو ماضی میں گاؤں اور آس پاس کے علاقوں کے لیے ایک علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ مسجد کی گنجائش 110 نمازیوں کی ہے اور اسے نجدی طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا جو مٹی اور قدرتی مواد سے تعمیر کی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ طرز تعمیر مقامی ماحول اور گرم صحرائی آب و ہوا کے مطابق ڈھالا گیا ہے اور اس کے معمرانہ عناصر مقامی ثقافتی ضروریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں مارچ کے خوشگوار اور ٹھنڈے موسم نے روزے داروں کے لیے کئی سال بعد پرسکون اور صحت افزا ماحول فراہم کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں رواں سال رمضان مبارک میں روزے داروں کے لیے معتدل موسم ہے جبکہ موسم گرما کے طویل اور شدید دھوپ والے دنوں میں روزہ رکھنا ایک چیلنج تھا۔ گزشتہ 25 سال سے سعودی عرب میں ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کے سینئر کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرنے والے عبدالغفار نے بتایا کہ عرصے دراز تک رمضان گرمیوں میں آنے کے بعد اب کئی سال بعد پہلی بار سردیوں میں روزہ رکھنے کا تجربہ آرامدہ اور خوشگوار محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ پچھلے سالوں کا موسم زیادہ تر ٹھنڈا رہا لیکن اس سے پہلے کئی سال گرمیوں کے طویل اور شدت کے دنوں میں روزے رکھنے کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاض یونیورسٹی کے طالب علم عبداللہ احمد نے بتایا سردیوں کے مختصر دن روزے کے اوقات کو نمایاں طور پر کم کر دیتے ہیں جس سے ہمیں روزہ جلدی افطار کرنے کا موقع ملتا ہے اور روزے کے ساتھ گرمیوں کے جھلسا دینے والی دھوپ کی شدت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔
عبداللہ احمد نے مزید کہا کہ رواں سال ماہ رمضان کا ٹھنڈا موسم دن کے وقت روزے کی حالت میں اور افطار کے بعد بیرونی سرگرمیوں میں آسانی سے حصہ لینے کے قابل بھی بناتا ہے۔ مدینہ منورہ بس سروس ادارے نے کہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مسجد نبوی جانے والی بس رمضان مبارک کے دوران 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ یہ سہولت اندرون و بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے خصوصی طور پر فراہم کی گئی۔ ادارے نے کہا کہ مدینہ منورہ بس سروس کی ویب سائٹ سے بس کا روٹ اور اسٹیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ طالبان پاکستان پر اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام لگا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی سرحد پر حالات خراب ہو گئے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن پیر کو سرحد پر صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ دونوں ملکوں کی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں پیش آئی، جس کی وجہ سے ہزاروں مقامی لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ جھڑپوں کی وجہ سے تقریباً 15,000 مقامی باشندے لانڈی کوٹل سے بھاگ گئے۔ افغان سرحدی محافظوں نے بغیر کسی وارننگ کے فائرنگ کر کے سرکاری عمارتوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا، جس سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ سرحدی قصبے میں رہنے والے علی شنواری نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور سرحد کی مسلسل بندش نے سرحدی علاقے کے لوگوں کے لیے بہت سے مسائل کر دیے ہیں۔ لوگ بہت غریب ہیں اور ان کی روزی روٹی کا انحصار سرحد سے متعلق کاروبار پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد کی بندش کے بعد سے قریبی قصبے میں رشتہ دار اور قبیلے کے افراد درجنوں رشتہ داروں کو پناہ دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان اور دیگر ممالک کی طرف سے عائد ٹیرف کی اونچی شرحوں پر تنقید کی۔ انہوں نے اسے انتہائی ناواجبی قرار دیا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 2 اپریل سے ایسے ممالک پر جوابی ٹیرف لگائی جائے گی جو امریکی سامان پر لیوی وصول کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں یہ بات کہی۔ وائٹ ہاؤس میں اپنی دوسری میعاد میں ان کا پہلا خطاب تھا۔ 20 جنوری کو انہوں نے امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ اپنا سامان امریکہ میں نہیں بناتے تو ٹرمپ دور حکومت میں آپ کو ٹیرف دینی ہوگی اور بعض کیسز میں بہت زیادہ ٹیرف دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک نے کئی دہوں تک ہم پر ٹیرف لگایا، اب ہماری باری ہے۔ ہندوستان کی ہم پر آٹو ٹیرف 100% سے زائد ہے۔ فروری میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کی حکومت ہندوستان اور چین جیسے ممالک پر عنقریب جوابی ٹیرف عائد کرے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ 2 اپریل سے نئی ٹیرف لگ جائے گی۔ ہم پر جتنی ٹیرف لگے گی ہم جوابی میں اتنا ہی ٹیرف لگائیں گے۔ ہم جیسے کو تیسا کریں گے۔ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ لگ بھگ 100 بلین امریکی ڈالر کا ہے۔ وزیر کامرس پیوش گوئل اپنے امریکی ہم منصب سے بات چیت کے لیے ان دنوں واشنگٹن میں ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ کے رہنے والے عبد المقتدر صاحب کے 6 سالہ فرزند محمد عبداللہ پیدائشی تھیلیسیمیا مرض کے شکار ہیں اور ہر مہینہ اس معصوم کو خون چڑھانا پڑتا ہے۔ اب ان کا چنئی کے ایک دواخانے میں بون میرو کروایا جا رہا ہے، جس کے انہیں 35 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، اور وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے لڑکے کے علاج کے لیے بڑی مشکل سے مقتدر صاحب نے 5 لاکھ روپے کا انتظام کر لیا ہے، لیکن ابھی باقی 30 لاکھ روپے کے لیے ان کے مدد کی وہ اپیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ اہل خیر حضرات، ماہ مقدس رمضان مبارک کے مقدس برکتوں کے لیے ان کی مالی مدد کیجیے اور اس معصوم بچے کو نئی زندگی فراہم کریں۔ آپ اسکرین پر ان کا اکاؤنٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں اور پیمنٹ کے لیے QR کوڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ انہیں ڈائریکٹ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا فون نمبر، اکاؤنٹ ڈیٹیلز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا جا رہا ہے۔ ضرور اس معصوم کے لیے اپنا دست تعاون پیش کریں۔